وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حبب إلي من دنياكم ثلاث إشباع الجيام وكسوة العريان وتلاوة القرآن نزل على محمد وهو الحق وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا میں پوچھدا پلک دے تاریاں نوں دنیا سوہوں گی تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک بنے زینت اسمان دی جے چاک چاک نظراں تھلے کی مار دے جے مینوں پلک دے تاریاں جواب دیتا ساڈی تے ذرا کہاں جان دیے بس چلے حمید پیلس آ جائیے جتو آواز قرآن دی آمدی ہے سارے قول سبحان اللہ میں پوچھدا پلک دے تاریاں دنیا سوگی تسی چمک چمک بانے زینت اسمان دی جے چاک چاک نظراں تھلے کی مار دے جے مینوں پلک دے تاریاں جواب دیتا ساڈی تے ذرا کہاں جان دیے بس چلے جلسے وچ آ جائیے آواز قرآن دی آمدی اتنی دیر علامہ اصغر بانی صاحب دے مرکز چ میرے بھائی عرفات صاحب میں محبت نہ یاسر عرفات کہنا ہونا ہے حافظ صاحب انہی محنت کیتی ہے اور حضرت صاحب دے سارے رفقاء دوست احباب میں دعا کرنا ہے جنہاں بزرگاں ساری رات بیٹھ کے دین سنیا ہے بچیاں نے سنیا ہے اللہ سب دی حاضری ایدے بدلے اور کچھ نہیں مانگ دے قیامت میں اپنے نبی دا پڑوس عطا آمین حضور دا ساتھ مل جائے پڑوس مل جائے سب کچھ مل جائے حضور دی محبت مل جائے اور کتنے دوست احباب ساری رات علماء کرام نے سنیا اور حضور دی محبت چ بولتے رہے اور میں اے لفظ کہاں گا جنہیں تسی بیٹھے تسی عام لوگ نہیں تسی کملی والے محبوب دی محبت چ بیٹھے ہو اللہ رسول دے پیار چ بیٹھے ہو بے نیاز نے فرمایا خالق کائنات دا قرآن علامہ اصغر بانی صاحب مرکز بنایا اور انہاں دے شاگرداں نے اج تے تقریر کیتی ہے میں بیٹھ کے جملہ سن رہا سا ربانیہ مرکز تے میں اس مناسبت نال گفتگو کراں گا بے نیاز نے فرمایا نزل علی محمد وهو الحق جو میرے پیغمبر دے دل تے نازل ہویا ہے او دا نام حق ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ لوگوں فجر دی مناسبت دے میں بات کراں گا ساڈیاں پہلیاں ماواں تے ساڈے ویرا وڈے صبح اٹھ کے قرآن دی تلاوت کردے نے صبح اٹھ کے اوپر رکھ کے قرآن پڑھدے ہوندے سن آج دا مسلمان صبح اٹھ کے سب تو پہلا موبائل کھولدا ہے عالم ارشاد سینے والے علیمہ دراج کی ہو گیا یہ سیاد
اگاں تے انہاں نوں میں کہ نہ لاون عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں مازاد دے قادر والے حال نشہ دے سننے والے حلیمہ دے راج لارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں کتنے مسلمان برا بیٹھے جے میرے کمری والے محبوب دے چوکیدارے انگلاں تے گن سکدے جے کہ کنیاں گھراں دے اندر قرآن انگل رکھ کے پڑھیا جا رہا ہے یہ موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھنے والوں کو میرا پیغام ہے قرآن نازل موبائل میں پڑھنا جائز تو ہے مگر سامنے قرآن رکھیا ہوئے موبائل تیرے ہاتھ ہر وقت ہوندا ہے وہ ادب نہیں وہ احترام نہیں موبائل دا تیرے دل وچ تقدس کوئی نہیں اودے وچ پکچراں بھی نہیں اودے وچ میسج بھی نہیں اودے وچ دنیا داری دیاں گلاں بھی موجود ہے قرآن جدوں سامنے رکھ کے پڑھے گا قرآن دی ایک روحانیت ہے مرکز ربانیاں وچ بچے اگے رکھ کے قرآن پڑھدے نے تے لوگ دوروں ویکھ کے انہاں بچیاں دا ادب کردے نے کہ بچے قرآن پڑھدے پے نے سبحان اللہ اگر اسی کلاس چ موبائل لے کے بچے قرآن پڑھ رہے ہون دوروں دیکھن والے نے دیکھنا ہے کہ بچے موبائل نہ لگے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آگے دیر پہ قرآن رکھ کے پڑھنا چاہیے اور اپنی انگل رکھ کے قرآن پڑھنا چاہیے فجر کا ٹائم ہو گیا نا میں اس مناسبت سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آگے ریل رکھ کے قرآن پڑھیا کرو جدو انگل رکھ کے قرآن پڑھا گے قیامت میں زبان بند ہوئے گی انگل گواہی دے گی اللہ ایس بندے نے تیری کلام دی تلاوت کی تھی اسی انگل رکھ کے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں کتنے بیٹھے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں عرض کرنا چاہ رہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے جدو مدنی کریم آقا نو ماننے والوں میرے مبرے سار نبی نال محبت آئے بیٹھ جاؤں 2 منٹ گل سنن دے سوفی بیٹھ جاؤں دیا حدو سرکار مدینہ سروق الوسینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں حضرت عثمان غنی صحابہ سارا جگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے مگر جو صحابہ کر دے ہو کوئی کرتا ہے میرے نبی کریم دے یار کہندے نے حبے بھائی لے آؤ من دنیا کم سلاس مینوں دنیا دیاں تیناں چیزاں نال پیار ہے ہادی کہندے نے حبے بھائی لے آؤ من دنیا کم سلاس مینوں دنیا دیاں تیناں چیزاں نال پیار ہے کیڑیاں نال کہندے اشباع الجان جڑے بھائی نے ناشتے دا اہتمام کیتا ہے انہوں آئی سلوٹ کیوں کرنا ہے وہ بندہ بڑا کوٹے جنہیں آج جلسے دے ناشتے دا اہتمام کیتا ہے قسمیں لوکاں دے مہمان آندے نے ساری رات گپاں مار دینے چگلیاں کر دینے ایک دوجے دیاں بخیلیاں کر دے سویرے اٹھ کے ناشتہ کر دے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جنہیں مرکز واسطے ناشتے دا اہتمام کیتا ہے لوکاں ساری رات قرآن سنے ہیں محمد عربی دے مہمان صبح ناشتہ کرتے ہیں لوکاں دے گھر مہمان آندے گلے کر دے شکوے کر دے صابری صاحب آپ کا نام کیا حاجی اللہ رکھا صاحب آپ کا طارق صاحب ساری رات لوگ شکوے کر دے سویرے اٹھ کے ناشتہ کر دے میرے بھائی عبد الماجد صاحب اور آپ کا نام سرور صاحب ساری رات لوگ گلے شکوے کر دے اور قسمیں جنہ ناشتے دا اہتمام کیتا ہے وہ کتنے خوش نصیب لوگ نے جنہ دا پیسہ وہ مہمان ناشتہ کرنے گے جنہ ساری رات اپنے اللہ دی فکر سے گزار دیتی سبحان اللہ عام مہمان یہ عام مہمان نہیں ہے اور سنیے اس بھائی نے کس ادا پہ عمل کیا ہے جس نے یہ اہتمام کیا ہے جن کا حصہ پڑا ہے جنہوں نے کھلانا ہے حضرت عثمان غنی کہندے نے اشباع الجان اللہ منو